بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیار دین میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، یوم آخرت کا ذکر کیا، لوگوں کے حقوق کی بات کی، والدین کے حقوق کی بات کی، وہاں پہ 95% اس مالک کائنات نے اپنے ان حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں بندوں کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا۔ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی غور کریں، آغاز ہو رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میری راہ میں میرے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو بڑی خاص توجہ طلب بات ہے اس کے آگے ذرا دیکھیے گا، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے مومن۔ مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کریں اور ساتھ اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا، اپنا دیا ہوا سمجھ کر نہیں، آپ نے جو اپنا کمایا ہے یہ نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے بار بار، یہی اسی طرح حکم آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نام دیکھیں، 2 چیزیں کی انسان نے، نماز قائم کی اور دوسرا کیا کیا؟ اس کی راہ میں بندے نے اس کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کیا۔ تو باری تعالیٰ آگے کیا ہے؟ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ غور کریں اس آیہ کریمہ پر۔ ہم میں سے ہر شخص ہے نا اپنے آپ کو بولتا ہے میں مومن، میں مومن، میں فلاں، میں فلاں۔ یہ اندر ایک نفس کی اندر ایک چال ہوتی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کریں، ساتھ کیا کریں؟ میرے دیے ہوئے رزق سے میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کریں۔ وہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تو اس میں پہلا انعام تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں اپنی بارگاہ میں، اپنی ڈائری کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جو تمہارا نامہ اعمال ہے اس میں لکھ دوں گا کہ یہ سچے مومن، سچے مومن۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سچا مومن ہونا، میں ہوں، میں نماز پڑھوں بڑا خوش دلی کے ساتھ، میں نماز پڑھوں، لوگوں کے سامنے مسجد میں گیا، بڑا لمبا سارا میں نے قیام کیا، پھر میں نے لمبا سارا رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر میں بیٹھ جاؤں تلاوت کروں، سب کچھ کروں۔ یہ میں دنیا کو تو میں دکھا سکتا ہوں، دنیا کی نظروں میں میں اچھا سامنے آ سکتا ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں کب اچھا ہوں گا؟ وہ دنیا کو ہم ایسے دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر وہ ہے علام الغیوب۔ اس مالک کی بارگاہ میں جب آپ نے جانا ہے تو وہ اس نے کیا ہے؟
وہ جو فرماتا ہے ان اللہ لا ینظر الی صورکم، وہ کہتا ہے میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ینظر اعمالکم، وہ کہتا ہے نہ میں تمہارے عملوں کو دیکھتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جب دیکھتا ہوں بندے تو میں تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ یہاں حکم دیے ہے کہ بندے نماز قائم کرنی ہے تو میری رضا کے لیے، اور جب تو نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اس میں سے میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر اس کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ آگے پہلا انعام بندے کو مل رہا ہے، وہ کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ مطلب کیا؟ اللہ پاک اس نامہ اعمال میں لکھ دے گا جب کل بروز حشر انسان کھڑا ہوگا اس کی بارگاہ میں، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں ان کا پہلا انعام آئے گا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ کہ یہ سچے مومن ہیں بھائی۔ تو جب جن کو اللہ پاک ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ میرے سچے مومن ہیں، یہ میرے سچے بندے ہیں، تو کس فرشتے کی اس کے بعد مجال ہوگی کہ ایسے بندوں سے جا کے حساب بھی لے؟ وہ رب گارنٹی دے رہا ہے اولئک هم المؤمنون، صرف یہ نہیں کہا اولئک هم المؤمنون کہ یہی وہ مومن ہیں، نہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں یہ۔ واہ مولا تیرے کرم پر قربان جائیں۔ آگے یہ تو پہلا انعام تھا بندے کا، اللہ کی رضا کے لیے جب یہ دو عمل کیے تو اس نے کہا سچے مومن ہیں۔ اگلا دوسرا اس میں دیکھیے گا انعام، فرمایا لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ درجات ہیں۔ کیا ہیں؟ درجات۔ اب درجات کی ذرا تعریف سن لیجئے۔ آپ نے روزہ رکھا، اتنا ثواب ہے جی۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ آپ نے نوافل پڑھے، اتنا ثواب ہے جی۔ باجماعت نماز پڑھ لی، 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ درجات جب بلند ہوتی ہیں نا، درجات، تو ایک درجہ بلند ہونے کے لیے 20 سینکڑوں نیکیاں چاہیے ہوتی، پھر ایک درجہ ملتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں آپ نے ایک گھر لینا ہے نا، گھر 2 مرلے کا 3 مرلے کا، لاہور میں اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس 80-90 لاکھ روپیہ چاہیے آپ کو۔ وہ روپیہ اکٹھا ہوتے ہوتے جا کے کیا ہوگا؟ وہ جا کے جب 80-90 لاکھ بن جائے گا، ایک آپ نے گھر خرید لیا تو یہ سمجھ لیں جی ایک درجہ ہو گیا۔ اب دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ اس سے اگلا درجہ کیا ہوگا جی؟ اب میں نے 4 مرلے کا گھر چاہیے یا مجھے 5 مرلے کا چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ کو 50-60 لاکھ روپیہ اور چاہیے ساتھ، تو آپ 5 مرلے کا، مطلب کہ دوسرے درجے میں جانے کے لیے اتنی ساری 50-60 لاکھ نیکیاں چاہیے، 50-60 لاکھ روپیہ چاہیے۔ ایسے ہی جنت میں بڑے سارے درجات ہوں گے۔ وہ جو درجات پانے کے لیے یاد رکھ لیں کہ 2-4 نیکیوں سے کام نہیں چلتا، اس میں سینکڑوں نیکیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو تب جا کے ایک درجہ ملتا ہے۔ یہاں پہ مالک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ملا کیا؟ مالک فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حق کے سچے مومن ہیں، حق مومن ہیں۔ آگے ساتھ ہی فرمایا میرے بندو، اب صرف ایک انعام نہیں ہے، دوسرا انعام کیا؟ لہم درجات، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ باری تعالیٰ بتا تو دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی تک تمہیں بتا دوں گا تو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اگر سمجھ میں آ سکتے ہوتے تو رب آگے بیان کر دیتا۔ بس لہم درجات عند ربہم، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے ہاں، اس کے رب کے ہاں درجات ہیں، اس کے رب کے ہاں۔ بس وہ کہہ رہا ہے میری ذات پہ غور کرو،
اس کے یہاں 1-2 درجے کی کوئی وقت ویلیو نہیں. مطلب کیا ہے؟ انگنت اللہ پاک نے اپنے ایسے بندوں کے لیے درجات بنا دیے، ان کو عطا کر دیے ہیں. اب تیسری چیز آگے دیکھیے، عمل ایک کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، خرچ کیا ہے، 2 عمل ہوئے ہیں. اب 2 عمل کے بدلے ہمارے جیسا ہوتا، دنیا دار ہوتا تو بڑی حد ہوتا ہے یہ چیزیں دے دیتا ہے. اللہ نے ایک تو ڈکلیئر کیا سچے مومن ہیں، دوسرا مالک نے ڈکلیئر کر دیا ان کے لیے بہت سارے درجات ہیں. اب تیسری چیز دیکھیے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہی بخشش، بخشش ہی بخشش، بندے کی بخشش کا اعلان ہو رہا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نماز پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں خرچ کریں. اب اگلی چیز، 2 چیزیں عمل کیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی اس کی یاد. آگے فرمایا وَرِزْقٌ کریم. اس سے قبل جو ہم نے ایک لیکچر دیا تھا اس میں یہ تھا بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں تو کم از کم ثواب 1 روپیہ کے بدلے 10، وہ کہتا ہے میں دوں گا. پھر آگے فرمایا کہ 1 کے بدلے 70 بھی کر دیتا ہوں اگر آگے خلوص ہو جائے. پھر آگے فرمایا خلوص مزید بڑھ جائے تو 700 درجے کر دیتا ہوں، 700 گنا بڑھا دیتا ہوں. مگر اس آیت کریمہ میں دیکھیں آگے فرمایا وَرِزْقٌ کریم، اور کریم رزق دوں گا. اب رزق تو رزق ہوتا ہے، یہ کریم ساتھ کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، کریم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بڑے ہی عیب ہوں، اگر وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں اسے کوئی بھی نہ چھوڑے. تو میاں محمد بخش نے فرمایا نا جی ایک گناہ میرا ماپے دیکھے کہ دیوے تے دیس نکالا، لکھاں گناہ میرا مولا دیکھے پھر بھی پردے پاون والا. یہ ہے کریم کہ 1000 گناہ ہمارے دن اور رات کے، شب و روز گناہ میں، لمحہ لمحہ گناہ میں، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے. اور پھر جب اس کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو وہ معاف کرتا ہے. یہ ہے اس کا کرم، اسے کہتے ہیں کریم. جب یہ کریم ہے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَرِزْقٌ کریم. تو کریم رزق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تیری حیثیت سے بڑھ کر پھر اللہ پاک تمہیں اپنی بارگاہ سے رزق عطا کر دے. پھر اس رزق حاصل کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں مالک فرما رہا ہے وَرِزْقٌ کریم، ان کو بھی دور کر دوں گا. رزق حاصل کرنے میں جو تمہیں بعد اوقات تیرے سامنے مشکلات آتی ہیں، شرمندگیاں آتی ہیں، مالک کہہ رہا بندے میں اس کو بھی دور کر دوں گا. اتنے اجر کوئی دیتا ہے؟ مگر شرط اس نے رکھی جب خرچ کرنا ہے اپنا سمجھ کے نہیں خرچنا. نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہنا میں پڑھ رہا، نہیں، من کے اندر یہ آئے میرا مولا، اسی نے مجھے اٹھایا، اسی نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے وضو کیا، اسی مالک نے مجھے توفیق دی کہ اس کی بارگاہ میں آ کھڑا ہوا، اسی کی توفیق کے ساتھ میں اس کی بارگاہ میں جھکا، اسی کی توفیق کے ساتھ پھر میں نے آگے رکوع و سجود کیے، پھر اسی کی توفیق سے جو اس نے مجھے دیا تھا اسی میں سے میں نے اس کی راہ میں خرچ کیا. جب یہ تصور آئے گا تو پھر یہ کہتا ہے بندے پھر تو میری بارگاہ میں مومن بھی کامل ہو گیا، پھر میں نے تیرے درجات بھی انگنت بلند کر دیے. پھر بندے کو فرمایا بندے پھر تیرے میں نے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، پھر ساتھ فرمایا تمہیں رزق بھی کریم دے دیا. اس لیے یہ انعامات ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ پھر وہ انعامات ہیں. اب درجے کتنے بلند کیے کاؤنٹنگ نہیں کی، بتایا نہیں. پھر مغفرت کتنی دے دی وہ بھی نہیں بتایا. اب تیسری چیز اس نے رزق کتنا دے گا، کیسے دے گا یہ بھی نہیں بتایا. بندے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جب چیز مطلق بیان کی جا رہی ہو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان گنت بندوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں آگے ایک واقعہ ذرا دیکھیے۔ حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، ان کے علم اور حلم کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر نامزد کر دیا، حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی۔ وہ ہمارے ہاں نہیں تھا، یہ چور بڑا تھا تو وزیر اعظم صاحب کو پسند آیا، ابھی چوری بھی کرے گا تو پھر آگے کچھ مجھے بھی دے گا، نہیں، وہ سیدنا عمر فاروق تھے، تقوی والا۔ جب گورنر نے نامزد کر دیا، کچھ عرصہ گزرا تو کیا کیا کہ لوگوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری شکایات، بہت سارے لوگوں نے شکایات لکھ کر بھیجی۔ پہلی شکایت کیا تھی کہ جی صبح لیٹ آتے۔ ان لوگوں کو یہ اتنا شعور دیا تھا عمر فاروق نے کہ تمہارا گورنر جب کبھی لیٹ آئے تو کیا کرنا ہے، مجھے بتانا ہے۔ ہمیں تو اس طرح کی بات کرنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی، نہ ہم کر ہی سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم چوروں کو پہلے منتخب کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے ساری رات کنجر کھاتا دیکھنا ہے، ان کو ہم لوگ پہلے اپنا منتخب کر کے وہاں بٹھا دیتے ہیں۔ ان کو کیا، وہ رات کو 4 بجے جب سوئیں گے، اس کے بعد صبح وہ کب اٹھیں گے؟ نہیں، سیدنا عمر فاروق نے منتخب کیا تھا اور لوگوں کو اویئرنیس دی تھی، جب تمہارا گورنر کبھی لیٹ آئے، ذرا سے بھی کسی معاملے میں وہ کمی کجی دکھائے، فوراً اطلاع کرو۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں جب یہ شکایات گئیں، پہلی شکایت صبح جی لیٹ آتا ہے، دوسری شکایت کہ جی رات کو ان کے پاس جائیں تو پتہ نہیں کہاں چھپ جاتے ہیں، کوئی سنتے نہیں ہیں فریاد، ان تک ہماری فریاد پہنچ نہیں پاتی۔ تیسری شکایت یہ کہ جب مہینے میں ایک بار لیٹ ایک دن چھٹی کرتے ہیں، مہینے میں ایک چھٹی، ہمارے ہاں کوئی ہے تصور ایسا؟ ہم اسلامک ریاست کا نام بھی لیں کہ ریاست ہماری جی اسلامی ہے، وہ نام بھی لیں ہم، اس کے بعد پھر ہمارے حال اغیار سے بھی بدتر ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے پاس جب یہ شکایات پہنچی، اب آپ کا آگے عمل دیکھیے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی جا کے ایسے گورنر کو پوچھے، کوئی وزیر اعظم پوچھے یا کوئی عدالتی پوچھے، کوئی ہے کسی کی ہمت؟ کیونکہ سارے کانے ایک دوسرے کے، انہیں پتا ہے جی گورنر کو آج ہم نے ایسے کہہ دیا، وہ جو ہمیں منتھلیاں بھیجتا ہے، ہمارے کام نکلواتا ہے، وہ اس کے بعد پھر کون وہاں سے نکلوائے گا؟ سیدنا عمر فاروق تب جب یہ شکایات پہنچی بار بار لوگوں کی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے خود کا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے بیٹھ گئے، کہنے لگے باری تعالیٰ، میں نے تو بڑی فراست کے ساتھ ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا اور میرا فیصلہ بڑا غلط ہو گیا ہے کہیں؟ باری تعالیٰ میں نے تو بڑی جانچ پڑتال کی تھی، پہلے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں گورنر کے محاسبے سے پہلے۔ انسان تو سوچ ہی سکتا ہے نا، مگر نہیں، وہ عمر فاروق تھے، وہ جانتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے محاسبہ، پہلے حساب میرا ہونا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، باری تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما، اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے وہاں پہ چل کر حمص میں جب پہنچے، آپ نے گورنر کو طلب کر لیا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ گورنر صاحب آئیں، آپ کی شکایات آئی ہیں اور آ کے جواب دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر لیا، لوگوں سے کہا ہاں بھی بتائیں ان کے بارے میں پہلی شکایت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ صبح لیٹ آتے ہیں۔ پوچھا گیا گورنر صاحب بتائیے آپ صبح لیٹ کیوں آتے ہیں؟
ان کا حضرت معاملہ یہ ہے، میری وائف بیمار ہیں، گھر میں ہمارے ملازم نہیں ہے کوئی، بچے بھی ہیں چھوٹے، تو اس کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا۔ ہمارے ہاں کچھ تصور ہے ایسا کہ گورنر ہو اس کا ملازم کوئی نہ؟ ہمارے ہاں تو لاہور شہر کی آدھی جو دوسرا سیکیورٹی ہے وہی گورنر ہاؤس میں لگی ہوتی ہے، لوگوں کا دفاع انہوں نے خاک کرنا ہے۔ تو یہ پوچھا، ان کا جی یہ معاملہ ہے۔ یہاں سے دوسری چیز ذہن میں رکھیں کہ بیوی کا ہاتھ بٹانا اس سے رن مریدی نہیں ہو جاتی، یہ ہمارے بڑوں کی سنت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے جی، ویسے بیوی کی ہر بات پہ کان دھرنے ہیں، اس نے جو کہہ دیا بس اس کے بعد لگ گیا۔ رن مریدی یہ ہوتی ہے جو اس نے کان میں پھونک دیا بس اسی پہ اس کے بعد بڑبڑا جانا، یہ ہوتی ہے رن مریدی، نہ کہ اس کا ہاتھ بٹانا، اس گھر کے کام کاج میں اس کی ہیلپ کرنا۔ اس نے یہ آگے سرد کیا، حضرت یہ معاملہ ہے سارے کا سارا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں یہ تھوڑا سا لیٹ آتا ہوں۔ کہ اچھا، لوگوں نے سنا، خاموش ہو گئی کہ واہ ہمارا گورنر کتنا ایماندار ہے، چاہتا تو گھر میں ایک کی بجائے 2-4 ملازم رکھ سکتا تھا، انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا، گھر کے کام کاج خود کرتا ہے۔ لوگ وہاں پہ سہم گئے۔ اگلا سوال کہ جی رات کو یہ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہاں ہوتے ہیں، اور کوئی کام پڑ جائے تو پھر یہ ملتے نہیں۔ پوچھا ہاں بھی سعید بن عامر، گورنر صاحب بتائیے کیوں نہیں آپ رات کے وقت ٹائم دیتے لوگوں کو؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین، میں کبھی بھی یہ اپنا راز لوگوں کے سامنے افشا نہ کرتا، مگر اب چونکہ شکایت آئی ہے تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ حضرت جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے اپنے مالک کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، باری تعالیٰ دن تیری مخلوق کے لیے وقف ہوگا اور رات جو ہے ساری کی ساری وہ صرف اور صرف تیرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے وقف ہوگی۔ امیر المومنین، جیسے ہی رات ہوتی ہے میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کھڑا ہوتا، اس سے راز و نیاز کرتا۔ تیسری بات، کہتے ہیں مہینے میں ایک دن چھٹی کرتا ہے۔ ان کا پھر وہی بات، امیر المومنین بچے ہیں، بیوی تھوڑی سی کمزور ہے، تو مہینے بعد کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جتنی بڑی صفائی ہوتی ہے وہ مہینے میں ایک دن رکھا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ ملازم کوئی نہیں ہے تو میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ مل کر گھر کی ساری صفائی کرنی ہوتی ہے، گھر کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، جو مین کام ہوتے ہیں پورے مہینے کے پینڈنگ وہ ایک دن میں کرتا ہوں۔ تو شام ہو جاتی ہے امیر المومنین، کام نپٹاتے یہ معاملہ ہے۔ لوگوں نے سب نے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم غلط تھے، انہوں نے معافی مانگی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ تیرا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ تو نے مجھے بے فراست نہیں کیا، تو نے میری فراست کو قائم رکھا کہ میں نے ایک اچھے گورنر کا انتخاب کیا۔ پھر کہنے لگے لوگوں، ایسے لوگوں کی قدر کرو، ان کی پیروی کرو گے تو اس کے بعد آگے تم بھی فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے گھر گئے تو آپ نے جا کر 1000 درہم بھیجے سعید بن عامر کے پاس کہ کام کر کے سارا دن بھی کام کرتے ہو، صبح اٹھ کے بھی کام کرتے ہو، گھر کے بھی کرتے ہو، باہر کے بھی کرتے ہو، اپنے لیے غلام خرید لو، کپڑے اچھے خرید لو، اور گھر کے جو برتن کم ہیں وہ اچھے خریدو، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دو۔ مگر یہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کر رکھی تھی۔ اب تجارت کیا تھی؟ سیدنا عمر فاروق نے 1000 درہم بھیجے تو بیوی کو کہنے لگے اگر ہم چاہیں تو اس سے غلام بھی خرید سکتے ہیں کام کرنے کے لیے۔
اس سے ہم چاہیں تو اچھے برتن بھی لے سکتے ہیں، اس سے ہم چاہیں تو اچھے کپڑے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ بیوی بھی تھی، تربیت یافتہ تھی، یہ خود بھی تربیت یافتہ تھی۔ ان کی نکاح میں، ان کی نگاہ میں دنیا کے مال کی کوئی ہرس نہ تھی، کوئی ان کی قیمت نہ تھی، کوئی وقت نہ تھی، کہ رب کا فرمان ہر وقت ان لوگوں کے من کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہی تھا کہ اللہ کے ہاں اگر پوری دنیا کے مال و متاع کی قدر و قیمت مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ پاک یہ دنیا کسی کافر کو رتی برابر بھی نہ دیتا۔ اس بالغ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں اس پوری دنیا کے مال و متاع کی۔ انہوں نے رب کے اس فرمان کو اپنے من میں بسا رکھا تھا۔ پھر کیا تھا کہ بیوی کو کہنے لگے کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں اللہ کے بندے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کا موقع ہے تو ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو 700 درہم اللہ کی راہ میں ان کے فقراء میں بانٹ دیتے، بانٹ دیے۔ پیچھے اب 300 بچے، کہنے لگے ان کو تھوڑا تھوڑا رکھ لو، کبھی ضرورت پڑے تو پھر خرچ کر لیں گے۔ بیوی نے کہا ہم کوئی ایک آدھا گھر میں خادم نہ رکھ لیں؟ کہنے لگے رکھ تو لیں، اگر کل کو کوئی مانگنے آ گیا، ہم سے زیادہ ضرورت مند آ گیا تو کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا، کیا ان لوگوں کی سوچ تھی؟ ابھی ضرورت مند پتہ نہیں آنا تھا کہ نہیں آنا، اگر پہلے تھا ان کا اگر کوئی آ گیا تو ہم تو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں فلاں یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کی مشکل کو دور کرنا چاہیے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں چلو یہ دے لیتے ہیں، 2-4 روپے اگر دینے بھی تھے وہ بھی بڑا کنجوسی کے ساتھ، من پہ بوجھ ڈال کے۔ انہوں نے دیا، کیا دیا؟ بیوی نے کہا ہاں، وہ بھی آگے وفا شعار تھی، نے کہا ہاں ہم تو گزارا کر ہی رہے ہیں، اگر کوئی زیادہ ضرورت مند آ گیا تو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک پھر یہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہی بخشش ہے، ورزق کریم، اور کریم رزق ہے۔ تو وقت ہے اللہ کے بندوں پر، مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنے کا۔ آئیے اپنے دل کو وسعت دیں، اپنے ہاتھوں کو وسعت دیں۔ وہ جو ہمارے بہن بھائی سیلاب کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے گھر برباد ہو گئے، آئیے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اس عمل کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کر کے، مدد کر کے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہمیں خیرات عطا فرمائے۔